اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد ثم الصلاة والسلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم عليه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيهم الثقلين کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. صلوات بھیجی پر محمد وعلیہ. عزیزان گرامی، جس حدیث رسول کو میں نے اس مجلس کا عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ وہ حدیث ہے کہ جو مشہور بھی ہے اور معروف بھی ہے اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے درمیان مقبول بھی ہے، کہ جس کو عالم اسلام کے مسلمان قبول بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں اور اس کے اوپر اپنے نظریات کو پیش بھی کرتے ہیں. پیغمبر نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. عزیزان گرامی، میں اپنے تقریر کے آغاز سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے جواب چاہتا ہوں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اس دنیا میں جو نظام ہے، اس نظام میں جو درس گاہیں ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، اس کا طریقہ اور دستور کیا ہے؟ بھائی، کسی یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں، کسی مدرسے میں ہم جاتے ہیں، کسی کالج میں ہم جاتے ہیں، کسی درس گاہ میں ہم جاتے ہیں، تو عزیزان گرامی طریقہ یہ ہوتا ہے اس یونیورسٹی کا یا اس درس گاہ کا کہ وہاں پر ہمارے سامنے کتابیں لا کر کے پیش کی جاتی ہیں سلیبس کی شکل میں، کہ بھائی یہ اس یونیورسٹی کا سلیبس ہے، یہ کتابیں ہیں. اور دوسری طرف وہی یونیورسٹی، وہی درس گاہ، وہی مدرسہ ہمارے سامنے لا کر کے اساتذہ کو پیش کرتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے عام طور سے دنیاوی درس گاہوں کا، یونیورسٹیز کا، کالجز کا. اب عزیزان گرامی، سوال جو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کیا بغیر استاد کے کسی کتاب کو پڑھنا یا اس کو سمجھنا آسان ہے؟ بھائی، میں آپ کے سامنے ایک عربی کی کتاب لے آؤں اور اس کو لا کر کے پیش کر دوں. بھائی، آپ کی جو زبان ہے وہ ہندی ہے، آپ کی جو زبان ہے وہ اردو ہے. اگر شاید آپ کے سامنے ایک اردو کی کتاب پیش کر دی جائے یا ہندی کی کتاب پیش کر دی جائے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے، کیونکہ بچپن سے اور اب تک آپ ان کتابوں سے واقفیت رکھتے ہیں، زبان سے واقف ہیں، الفابیٹ سے واقف ہیں، حروف سے واقف ہیں. لیکن وہیں آپ کے سامنے اگر کوئی عربی کی کتاب لا کر کے رکھ دے تو آپ کہیں گے کہ بھائی ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، ہم عربی کی گرامر سے واقف نہیں ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی کتاب، وہ بھی ایسی کتاب کہ جس سے ہمیں آشنائی نہ ہو، وہ ہمارے سامنے جب پیش کی جاتی ہے تو اس کتاب کے لیے ہمیں ایک استاد درکار ہوتا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، یعنی ایک سخت کتاب کے لیے، ایک دنیاوی کتاب کے لیے ایک دنیاوی استاد درکار ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ایک دنیاوی عام کتاب کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی استاد کا درکار ہونا ضروری ہے، استاد کا قریب ہونا ضروری ہے. تو اب عزیزان گرامی، وہ کتاب کہ جس کتاب کو خداوند متعال نے ہدایت کے لیے اس کائنات میں نازل کیا ہو، بھائی توجہ، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کتاب کو بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی رہنما کے، بغیر کسی ہادی کے سمجھ لیا جائے؟
لہٰذا خداوند متعال نے بھی اس ایک کتاب کے ساتھ صرف ایک ہادی کو نہیں بھیجا بلکہ 12 اماموں کی شکل میں ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ اب کچھ دیر میں آپ کے سامنے اسی موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس دنیا میں آیا، پیدا ہوا، تھوڑا سمجھدار ہونے لگا، تو ماں باپ کا دستور کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت عام فہم گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا، کیونکہ میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی بھی بیٹھے ہیں۔ سخت الفاظوں کو لے آؤں، سخت جملوں کو لے آؤں، آپ کے لیے بھی سمجھنا سخت ہو جائے گا اور میرے لیے بیان کرنا بھی سخت ہو جائے گا اور سمجھانا سخت ہو جائے گا۔ لہٰذا کوشش یہ ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بات پہنچا دوں۔ اب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے کہ جو اس لائق ہو گیا ہے کہ اس کو اسکول بھیجا جائے، تو ماں باپ کا فریضہ کیا ہوتا ہے، فرض کیا ہوتا ہے، ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ شہر میں یہ دیکھا جائے کہ ابتدائی تعلیم کے لیے ایک بچے کی کون سا اسکول بہتر ہے۔ لہٰذا پرائمری اسکول ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کے لیے کھولے جاتے ہیں، وہاں پر بچوں کو بھیجا جاتا ہے ابتدائی تعلیم کے لیے تاکہ بچے پڑھنا سیکھ جائیں، لکھنا سیکھ جائیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے دنیاوی لوگوں کا۔ اب عزیزان گرامی، وہی بچہ کہ جس کے اندر ابھی دھیرے دھیرے شعور آ رہا ہے، دھیرے دھیرے سمجھ آ رہی ہے، شعور بڑھ رہا ہے، جب اتنا باشعور ہو جاتا ہے، جب اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ باتوں کو سمجھنے لگے، باتوں کو درک کرنے لگے، تو اب عزیزان گرامی ماں باپ کا دستور یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی اچھے اسکول میں ڈالیں، ہائی سیکنڈری اسکول میں ڈالیں کہ جہاں پر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے، اور ابتدائی کلاسوں کے بعد جو بعد کے کلاس ہیں یا بعد کے مرحلے ہیں ان کو طے کر سکے۔ بھائی بچہ گیا ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، دیکھیے گفتگو بہت آسان ہے، نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اب وہ بچہ اسکول جانے لگا، تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اب عزیزان گرامی آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اب 12واں کر لیا ہے، 12th کمپلیٹ کر لیا ہے، اب یہ بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ توجہ عزیزان گرامی، بچے سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہم کچھ اور بننا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو بچے کا شوق ہوتا ہے، جو بچے کا مزاج ہوتا ہے، مزاج کے اعتبار سے یونیورسٹی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ بھئی توجہ عزیزان گرامی، اب مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے جو انجینئر بننا چاہتا ہے تو انجینئرنگ کالج تلاش کیا جاتا ہے کہ جہاں بچے کو بھیجا جائے، جہاں اس کا داخلہ کروایا جائے۔ کوئی بچہ ہے جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو MBBS کالج دیکھا جاتا ہے، اس کا وہاں داخلہ کروایا جاتا ہے، اس کو وہاں بھیجا جاتا ہے۔ یہی تو دستور ہوتا ہے نا دنیا والوں کا، یہی تو دستور ہوتا ہے نا لوگوں کا۔ تو اب عزیزان گرامی، جب بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی جاتا ہے یا انجینئرنگ کالج جاتا ہے یا میڈیکل کالج جاتا ہے، تو وہاں پر جو وہاں کے اساتذہ ہوتے ہیں یا مدیران ہوتے ہیں، پرنسپل ہوتے ہیں، اس کے سامنے لا کر کے سلیبس کو رکھ دیتے ہیں، اس کے سامنے لا کر کے سلیبس کو پیش کر دیا جاتا ہے، استادوں کو پیش کر دیا جاتا ہے، ٹیچرز اور پروفیسرز کو پیش کر دیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کتابیں ہیں جو تمہارے نصاب میں ہیں، تمہیں پڑھائی جائیں گی، یہ اساتذہ اور ٹیچرز اور استاد ہیں کہ جو تمہیں درس دیں گے۔ بھائی اتنی بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب عزیزان گرامی، سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بچہ جو ابھی چھوٹا ہے، جو ابھی کچھ سال پہلے اس دنیا میں آیا، پیدا ہوا ہے، کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی انسان اپنے اس چھوٹے سے بچے کو میڈیکل کالج بھیج رہا ہو یا انجینئرنگ کالج بھیج رہا ہو؟ نہیں عزیزان گرامی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی عقل اس لائق نہیں ہے۔ بھائی توجہ، ابھی عقل اس لائق نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے، اعلیٰ چیزوں کو سمجھ سکے، بڑی چیزوں کو درک کر سکے۔ لہٰذا ابتدائی تعلیم کے لیے ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں، ابتدائی تعلیم کے لیے ابتدائی استاد ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں جو ابتدائی چیزوں کو پڑھا سکیں اور سمجھا سکیں۔ بھئی بات اتنی آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ تو دنیاوی حساب ہے، یہ تو دنیاوی نظام ہے کہ جہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کو پرائمری اسکول بھیجنا ہے، جب اور بڑا ہوا تو ہائی سیکنڈری اسکول بھیجنا ہے، جب اور زیادہ سمجھدار ہو گیا اور اب یہ چاہتا ہے کہ کچھ بن جائے تو اس کو انجینئرنگ کالج بھیجا جاتا ہے، میڈیکل کالج بھیجا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، ہندوستان میں بھی نظر آئے گا، ہندوستان کے باہر بھی نظر آئے گا۔ تو اب عزیزان گرامی، دنیا کا نظام یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، لیکن جو خداوند متعال نے اس کائنات کا نظام بنایا ہے وہ بھی کچھ اسی انداز میں بنایا ہے۔ بھئی توجہ، کچھ اسی طرح سے بنایا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے وہ کیسے؟
اب سن لیجئے، خداوند متعال نے اس دنیا میں 1,23,999 نبیوں کو بھیجا۔ توجہ، آدم اس دنیا میں ہدایت کے لیے آئے، نوح اس دنیا میں ہدایت کے لیے آئے، ابراہیم اس دنیا میں ہدایت کے لیے آئے، موسیٰ اس دنیا میں ہدایت کے لیے آئے، یوسف اس دنیا میں ہدایت کے لیے آئے، عیسیٰ اس دنیا میں ہدایت کے لیے آئے، ادریس اس دنیا میں ہدایت کے لیے آئے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں، اس کائنات میں ہدایت کے لیے آئے۔ اب میرا سوال یہ ہے دنیا والوں سے کہ بھئی کیا جو زمانہ ابراہیم کا تھا وہی زمانہ موسیٰ کا تھا؟ جو زمانہ نوح کا تھا کیا وہی زمانہ عیسیٰ کا تھا؟ تو شاید آپ میں سے ہر انسان کی جواب دے کہ نہیں مولانا، ہر نبی کی شریعت الگ تھی۔ بھئی توجہ، ہر نبی کا انداز الگ تھا، ہر نبی کا زمانہ الگ تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ زمانے کے اعتبار سے نبی کو بھیجا گیا۔ بھئی توجہ، زمانے کے اعتبار سے حاجی کو بھیجا گیا، زمانے کے اعتبار سے رہنما کو بھیجا گیا۔ بھئی رہنما تو آ گیا، اب کتابوں کی بھی تو ضرورت تھی، لہٰذا کبھی توریت کو نازل کیا، کبھی زبور کو نازل کیا، کبھی انجیل کو نازل کیا، کبھی قرآن کو نازل کیا، یعنی 1,23,999 نبیوں کو بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ وہ تھے کہ جو ہدایت کرنے آئے تھے، سیدھا رستہ دکھانے آئے تھے، ہادی آ چکے تھے، لہٰذا کتابوں کو بھی بھیجنا تھا۔ کتابوں میں توریت کو بھیج دیا، زبور کو نازل کر دیا، انجیل کو نازل کر دیا، آخر میں قرآن کو بھی بھیج دیا۔ لیکن عزیزان گرامی، ہر کتاب زمانے کے اعتبار سے تھی، ہر نبی زمانے کے اعتبار سے تھا۔ بھئی ابتدائی نبی جناب آدم ہیں، پھر جناب نوح ہیں، پھر جناب ابراہیم ہیں، پھر جناب موسیٰ ہیں، پھر جناب عیسیٰ ہیں، اور آخر میں کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے نبی۔ کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے توریت کو نازل کیا، پھر زبور کو نازل کیا، پھر انجیل کو نازل کیا، اور آخر میں قرآن کو نازل کیا۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے اس طرح سے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اس طرح سے کتابوں کو نازل کیوں کیا؟ آئیے دنیاوی نظام کو دیکھیں۔ بھائی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ابتدائی درسگاہ میں بھیجا جاتا ہے۔ بھائی توجہ، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان اساتذہ کے پاس بھیجا جاتا ہے جو اس بچے کو صحیح معنی میں سمجھا سکیں، ہدایت کا راستہ دکھا سکے، صحیح درس دے سکے۔ لہٰذا جب خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا تھا، بنایا تھا اور لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا تھا، انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا تھا، لہٰذا اس زمانے میں انسانوں کے اندر اتنی سمجھ نہیں تھی، اتنا شعور نہیں تھا، اتنی صلاحیت نہیں تھی، لہٰذا ابتدائی انسانوں کے لیے ابتدائی نبیوں کو بھیجا۔ کبھی جناب نوح کو بھیجا، کبھی جناب ابراہیم کو بھیجا، کبھی جناب موسیٰ کو بھیجا، کبھی جناب عیسیٰ کو بھیجا۔ بھئی کتابیں بھی بھیجنا تھیں، لہٰذا کبھی توریت کو نازل کیا، کبھی زبور کو نازل کیا، کبھی انجیل کو نازل کیا۔ اب عزیزان گرامی، جب خداوند متعال نے آخری زمانے میں یہ دیکھا کہ اب انسان کے اندر اتنا شعور آ چکا ہے، اتنی سمجھ آ چکی ہے، اتنی صلاحیت آ چکی ہے، لہٰذا زمانہ آخر ہے، اب یہ حضرت انسان باصلاحیت بننے کے لائق ہے، لہٰذا آخر میں خاتم النبیین کو بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کر کے ان کی ہدایت کرو اور اعلیٰ تعلیم دو۔ بھائی توجہ، اب اعلیٰ تعلیم کے لیے محمد مصطفیٰ آ چکے تھے، لہٰذا اعلیٰ کتاب کو بھی تو نازل کرنا تھا، لہٰذا قرآن کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے قرآنی ہدایت ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد۔ لہٰذا زمانے کے اعتبار سے نبیوں کو بھیجا اور زمانے کے اعتبار سے کتابوں کو بھیجا، اور جب دیکھا کہ آخر میں انسان اب اس لائق ہو چکا ہے کہ اب یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، بافہم ہو چکا ہے، لہٰذا آخری نبی کو بھیجا جو خاتم النبیین تھے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس نبی کے ساتھ آخری کتاب کو نازل کیا کہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، قرآن جب اس دنیا میں آیا، نازل ہوا، تو قرآن کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ اب پیغمبر نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیہم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزوں کو، گرہ قدر چیزوں کو، بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی ہے اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسرے ہیں میرے اہل بیت۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت۔
اور کچھ مسلمان یہ ترجمہ کرتے ہیں اور روایت کو بدل کے یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری ازواج ہیں، میری بیویاں ہیں۔ مسلمان اپنے اعتبار سے جیسی ان کی سمجھ ہے، بس ہر وقت شادیوں میں دھیان لگا رہتا ہے تو بس وہی سوچا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ لہٰذا کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر قرآن کے ساتھ شریعت کو چھوڑ کے گئے ہیں، کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر قرآن کے ساتھ ازواج کو چھوڑ کے گئے ہیں، کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر شریعت کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے اصحاب کو چھوڑ کے گئے۔ یعنی بغض اہل بیت میں اتنی اندھے ہو گئے ہیں کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن اہل بیت نظر نہیں آ رہا۔ تو عزیزان گرامی، ایک عام مثال ہے کہ جس کے ذریعے سے بات کو واضح کرنا چاہوں گا آپ حضرات کے لیے، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ وہ تو بغض اہل بیت میں اندھے ہو چکے ہیں، گئی ہوئی بینائی واپس نہیں آتی۔ لہٰذا آپ دیکھیے، مثال کے طور پر آپ نے مجھے دعوت کی کہ مولانا آپ کو دلہی پور میں حسینیہ بیت الحزن میں آپ کو مجلس پڑھنا ہے، آپ نے حکم کیا، میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب میں آیا ممبر پہ تو میں اسی عالم میں آیا، اپنی ابا کے ساتھ، اپنے امامے کے ساتھ اور ایک گھڑی کے ساتھ۔ یہ 3-4 چیزیں اپنے ساتھ میں اس ممبر پہ لایا۔ جب میں مجلس ختم کر چکا اور میں جانے لگا تو آخر میں نے یہ کہا کہ میں آپ کے درمیان اس ممبر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں آپ کے درمیان اس مائک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں آپ کے درمیان ان کیمروں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ شاید ابو ذر بھائی ناراض بھی ہو جائے کہ بھائی کیمرے تو میرے ہیں اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے درمیان کیمروں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ تو جب آئے تھے تو اپنے ساتھ صرف امامہ لائے تھے، صرف ابا لائے تھے اور ایک عدد گھڑی لائے تھے، لیکن اب جب جا رہے ہیں تو کہہ رہے ممبر بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، مائک بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیمرے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ شاید مولانا کا دماغ کام نہیں کر رہا یا مولانا سمجھ نہیں پائے۔ بھائی بھول رہے ہیں، جب آئے تھے تو آپ اپنے ساتھ کیا لائے تھے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان جو اپنے ساتھ لاتا ہے ان چیزوں کو یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ میں تمہارے درمیان یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھائی توجہ، جب انسان اپنے ساتھ جن چیزوں کو جو چیزیں لاتا ہے ان چیزوں کو کہنے کا حق رکھتا ہے کہ میں یہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب عزیزان گرامی، پیغمبر جب اس دنیا میں آئے تو اپنے ساتھ کیا لائے؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن کو لائے اور دوسرے اہل بیت کو لائے۔ توجہ عزیزان گرامی، صحابہ اس دنیا میں ملے، ازواج اس دنیا میں ملی، لوگ اس دنیا میں ملے، امتی اس دنیا میں ملے، تو پیغمبر کو یہ حق بھی نہیں تھا کہ وہ جاتے وقت یہ کہتے کہ میں تمہارے درمیان زوجاؤں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، صحابیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ جو چیزیں ساتھ میں لائے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی ہے کتاب، دوسرے ہے اہل بیت۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ بھائی قرآن کو قلب میں لے کر آئے تھے اور اہل بیت کو صلب میں لے کر کے آئے تھے، لہٰذا جب جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسرے ہیں اہل بیت۔ اب عزیزان گرامی، یہی بغض تھا، یہی حسد تھی، یہی علی سے عداوت تھی کہ جس کا نتیجہ ہمیں بعد وفات رسول نظر آیا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اہل بیت کے حق کو غصب کیا گیا، کس طرح سے اہل بیت کے حق کو چھینا گیا۔ پیغمبر نے خود اپنی زندگی میں کیا ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ کون ہے؟ علم کا دروازہ کون ہے؟ علی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہے، تعلیم لینی ہے تو وہ دروازے سے آئے۔ اب عزیزان گرامی، دروازہ اور در اس کی طرف تو پیغمبر نے اشارہ کر دیا تھا، لہٰذا اب کوئی دروازہ تو نہیں بن سکتا تھا، تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ اس شہر علم کی کھڑکی میں ہوں، کسی نے کہا پرنالہ میں ہوں، کسی نے کہا چھت میں ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی، صحیح انسان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ شہر میں آئے تو دروازے سے آئے، چھتیں نانگ کے نہ آئے، دیواریں کود کے نہ آئے، تو اس کو شریف نہیں کہتے بلکہ چور کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔
لہٰذا یہ بغض اہل بیت تھا۔ اور اب عزیزان گرامی، قرآن نے ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے کہ جو بزم رسول میں بھی بیٹھتے تھے اور اس کے بعد منافقت کیا کرتے تھے اور منافق تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دل میں حسد تھی، ان کے دل میں بغض تھا، فی قلوبہم مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے بھئی مرض اگر کسی کی ہو جائے، کسی کی بیماری ہو جائے، ابھی سوال آپ سے کر رہا ہوں، اگر کوئی انسان بیمار ہے، کسی کا مرض ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ بھئی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، معلم پاس لے جائیں گے جو علاج کرے، طبیب کے پاس لے جائیں گے، حکیم کے پاس لے جائیں گے جو اس بیماری سے اس کو نجات دلائے، مرض سے نجات دلائے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فی قلوبہم مرضا، ان کے دل میں مرض تھا۔ اب میں کہوں گا بار الہ، تو کہہ رہا ہے کہ جو پیغمبر کے نزدیک بیٹھتے تھے، جو منافق تھے، ان کے دلوں میں مرض تھا، تو میں دعا کرتا ہوں ان کے حق میں کہ ان کے اس مرض کو دور کر دے۔ لیکن خداوند متعال قرآن میں کیا جواب دے رہا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، ہم ان کے مرض کو دور نہیں کریں گے بلکہ اور مزید بڑھا دیں گے۔ یعنی جو بغض اہل بیت کے مرض میں مبتلا تھے، خدا نے قرآن میں کام ختم نہیں کریں گے بلکہ ان کے مرض کو بڑھا دیں گے۔ عزیزان گرامی، جب مرض بڑھتا ہے، جب بیماری بڑھتی ہے تو انسان بچتا نہیں ہے بلکہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں، اس کائنات میں خداوند متعال نے اہل بیت کے دشمنوں کو مرض میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا ہے، اور تا قیامت وہ ہلاک رہیں گے اور آخرت میں بھی ہلاک رہیں گے۔ تو یعنی پہلی نشانی کیا بتائی کہ جن کے دل میں بغض اہل بیت ہے وہ مریض ہیں۔ دوسری نشانی قرآن نے کیا بتائی کہ وہ زمین کے اوپر فساد کرتے ہیں، زمین کے اوپر فساد پھیلاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر فتنہ اور فساد نہ پھیلاؤ، اب عزیزان گرامی وہ امت مسلمہ کے مسلمان جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم جماعتوں کو لے کر کے نکل رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کے لیے نکل رہے ہیں، لوگوں کو حج پہ لے جانے کے لیے نکل رہے ہیں، لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے نکل رہے ہیں، تو عزیزان گرامی ایسے لوگوں کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ نہ پھیلاؤ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم فتنہ نہیں پھیلاتے بلکہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہم مصلحون ہیں، انا نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح پسند ہے۔ تو اب عزیزان گرامی آئیے دنیا میں ذرا دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جو نام کا اسلام اپنے پاس رکھتے ہیں، جن کے چہروں کے اوپر داڑیاں بھی نظر آتی ہیں، سروں پہ ٹوپیاں بھی نظر آتی ہیں، پیجامے بھی گٹوں سے اوپر نظر آتے ہیں، جب وہ اصلاح کرنے نظر آتے ہیں تو اب عزیزان گرامی ان کی بزم میں توجہ، ان کی بزم میں کوئی ابو ذر نظر نہیں آتا، کوئی سلمان نظر نہیں آتا، کوئی مقداد نظر نہیں آتا، کوئی قمیل نظر نہیں آتا، کوئی کمبن نظر نہیں آتا۔ جب وہ اصلاح کر لیتے ہیں تو ابو بکر البغدادی جیسے لوگ وجود میں آتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے آئے ہیں، ہم لوگوں کو صالح بنانے آئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں بم بنائے جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے مظلوموں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، نہتوں کو مارا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے نام کے اوپر اصلاح کرنے آئے ہیں۔ اب عزیزان گرامی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلی چیز بغض اہل بیت میں مرض میں مبتلا ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ نام کا اسلام ہے، زبانی اسلام ہے۔ اب عزیزان گرامی نتیجہ یہ نکلتا ہے ایسے لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہم شریعت کو سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپ کو ہمیشہ مذہبی مقامات پہ نظر آئیں گے، وہ آپ کو شراب خانوں پہ نظر نہیں آئیں گے، وہ آپ کو چوراہوں پہ نظر نہیں آئیں گے، وہ ایسے مقامات کے اوپر نظر آئیں گے کہ جہاں پر نیک اور شریف لوگ جاتے ہیں۔ توجہ، وہ ان بدکار لوگوں کی ہدایت نہیں کرتے بلکہ وہ نیک لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں جو سیدھے رستے کے اوپر ہیں۔ نتیجہ آپ دیکھیے قرآن نے بیان کیا، بھائی جس وقت جناب ابراہیم کون تھے؟ نبی تھے اپنے زمانے کے، جناب اسماعیل اپنے بیٹے کو 9 یا 10 سال کے جناب اسماعیل تھے، وہ واقعہ آپ نے بارہا علماء و ذاکرین سے سنا ہوگا کہ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم گھر سے لے کر کے اسماعیل کو چلے، کہاں چلے؟ ذبح کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ خواب میں جناب ابراہیم نے دیکھا تھا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ لہذا جناب حاجرہ کہ جو جناب اسماعیل کی ماں تھی ان سے اجازت لی اور جناب اسماعیل کو لے کر کے میدان کی جانب چلے۔ ابلیس اور شیطان اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
ذرا ان کے چہروں کو جا کر کے دیکھ لیجئے، ان کی آنکھوں کے کاجل کو دیکھ لیجئے، ان کی سر کی ٹوپی کو دیکھ لیجئے، ان کے بغیر مونچھ کی داڑھی کو دیکھ لیجئے، ان کے ذرا شلواروں اور پیجاموں کو دیکھ لیجئے، اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اصلاح کرنے والے رحمان کی شکل میں ہے یا شیطان کی شکل میں۔ اب جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کو لے کر کے چلے ہیں میدان میں، تو شیطان اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اور شیطان کا کام ہوتا ہے ورگلانا، شیطان کا کام ہوتا ہے بہکانا، شیطان کا کام ہوتا ہے گمراہ کرنا۔ شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے میدان میں جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے لے جا رہے ہیں، لہٰذا کرتا تو کیا کرتا، نبیوں کے نزدیک جا نہیں سکتا تھا، لہٰذا گیا جناب حاجرہ کے پاس۔ جناب حاجرہ کی جو جناب ابراہیم کی زوجہ ہیں، جا کر کے دق الباب کیا دروازے پہ۔ اچھا سوال یہ کس شکل میں گیا؟ شیطان جناب حاجرہ کے پاس جو گیا، نبی کی بیوی کے پاس جو گیا، کس شکل میں گیا؟ کیا شیطان بن کے گیا؟ کیا اپنے اصلی حلیے میں گیا؟ نہیں، بلکہ جناب حاجرہ کے سامنے جب گیا ہے تو کاجل لگا ہوا تھا، ٹوپی پہنا ہوا تھا، پیجامہ اونچا تھا، لہٰذا رحمان بن کے پہنچا۔ اگر شیطان بن کے پہنچتا تو حاجرہ پہچان نہ لیتی، توجہ، حاجرہ پہچان نہ لیتی کہ دروازے پہ آنے والا کوئی رحمان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے، لہٰذا دروازے پہ پہنچا، کھٹکھٹایا، جناب حاجرہ نے دروازہ کھولا۔ اب ابلیس کا کام ہوتا ہے گمراہ کرنا ہے، جا کر کے کہتا ہے جناب حاجرہ سے کہ اے حاجرہ، تمہیں معلوم ہے تمہارا شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے گیا ہے؟ تو جناب حاجرہ نے کہا ہاں، میرا شوہر ابراہیم میرے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ کہا قربان کرنے کے لیے نہیں لے گیا ہے، بلکہ تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لے گیا ہے، مارنے کے لیے لے گیا ہے، کیونکہ عورت حساس ہوتی ہے اولاد کو لے کر کے، لہذا شیطان کا کام تھا جذبات کو بھڑکانا، ورگلانا، گمراہ کرنا۔ جناب حاجرہ سے کہنے لگا، کیونکہ جناب ابراہیم کی دو زوجہ تھیں، جناب سارہ اور جناب حاجرہ، جناب حاجرہ سے کہنے لگا ابلیس کہ اے حاجرہ تمہیں معلوم ہے جب ابراہیم اسماعیل کو قتل کر دیں گے تو تمام جائیداد، تمام دولت اپنی دوسری زوجہ جناب سارہ کی سپرد کر دیں گے، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، سارے مقام، عہدے، منصب، دولت، شہرت سب سارہ کے پاس چلی جائے گی، تم خالی رہ جاؤ گی۔ لہٰذا یہ کہتا رہا، جناب حاجرہ سنتی رہیں۔ ابھی تک جناب حاجرہ اس ابلیس اور شیطان کو نہیں پہچان پا رہی تھی۔ کیوں؟ وجہ بتا چکا ہوں، کیونکہ شیطان بن کے نہیں آیا تھا، رحمان کی شکل میں آیا تھا۔ اب جب ورگلاتا رہا اور جناب حاجرہ سنتی نہیں، تو آخر میں جناب حاجرہ نے پوچھا، سوال کیا کہ آخر میں کروں تو کیا کروں؟ ابراہیم اسماعیل کو لے کر جا چکے ہیں، لہٰذا میں کیا کروں؟ کس نے پوچھا؟ جناب حاجرہ نے۔ کس سے پوچھا؟ اسی ابلیس سے پوچھا۔ اب سنیے ابلیس نے کیا جواب دیا، کہا کرو کیا، تم گھر سے نکلو، باہر جاؤ، روکو۔ جیسے ہی ابلیس نے جناب حاجرہ سے یہ کہا کہ اے حاجرہ تم گھر میں نہ بیٹھو، باہر نکلو اور روکو، بس حاجرہ سمجھ گئی کہ یہ آنے والا کوئی رحمان نہیں ہے۔ جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہ رحمان نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا جناب حاجرہ نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان کے اوپر لعنت کی اور اس کو بھگایا۔ تو عزیزان گرامی نتیجہ یہ نکلا کہ جو نبیوں کی زوجاؤں کو یا بیویوں کو اسکائے اور میدان میں لے آئے تو لانے والا بھی لعنتی ہے اور آنے والی بھی لعنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے ہمارے سامنے ان ازواج رسول کا کردار رکھا ہے کہ جن ازواج رسول کا کردار صحیح معنی میں ہماری خواتین کے لیے اور ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے۔ بھائی پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے اصحاب میں کچھ ایسے اصحاب بھی تھے کہ جو لائق احترام ہیں، کچھ ایسی ازواج بھی تھیں کہ جو لائق احترام ہیں۔ ہم جناب ام حبیبہ کا احترام کرتے ہیں، ہم جناب ام سلمہ کا احترام کرتے ہیں، ہم جناب خدیجہ کا احترام کرتے ہیں۔ وہ بیویاں کہ جن بیویوں نے پیغمبر کی وفات تک پیغمبر کا ساتھ دیا اور پیغمبر کی وفات کے بعد بھی صحیح معنی میں دین کے اوپر باقی رہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن وہ ازواج کہ جنہوں نے پیغمبر کی زندگی میں بھی پیغمبر کی توہین کی، پیغمبر کی بات کی فرما برداری نہیں کی، پیغمبر کی بات کو رد کیا، لہٰذا نہ تب ہم ان کا احترام کرتے تھے نہ اب ہم احترام کرتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی دو طرح کی ازواج پیغمبر کی زندگی میں ہمارے سامنے آئیں، دو طرح کے کیریکٹر اور کردار ہمارے سامنے آئے۔ پہلا کردار اور پہلا کیریکٹر وہ ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ دین کے اوپر لٹا دیا،
اپنا تمام مال دین کے اوپر لٹا دیا، پیغمبر کی محبت میں، دین کی محبت میں۔ بلکہ یوں کہوں، ایک وہ ہے کہ جو اپنے مال کو دین پہ لٹانے والی، دوسری وہ ہے کہ جو جمل کے میدان پہ اونٹ پہ بیٹھ کے آنے والی۔ لہٰذا اختیار عالم اسلام کے مسلمانوں کو دیا کہ تمہیں کس کا کردار اپنانا ہے، اس بی بی کے کردار کو اپنانا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے پورے مال کو دین اسلام کے اوپر لٹا دیا، یا اس کے اسلام کو اپنانا ہے کہ جو رسول کی وفات کے بعد گھر سے باہر آئی اور مولا سے مخالفت کی۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا اختیار عالم اسلام کے مسلمانوں کے اوپر ہے کہ وہ کس کردار کو اپنائیں، کس کیریکٹر کو اپنائیں، اور دیکھیں اور سمجھیں کہ ہمیں کس کا احترام کرنا ہے اور کس کے اوپر لعنت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی اپنے دشمنوں کے اوپر لعنت کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ جو ممبر سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، بے شک اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، اتحاد کی ضرورت ہے، یونیٹی کی ضرورت ہے، ایک کی ضرورت ہے، لیکن اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایرے غیرے کو لا کے اپنے ممبر پہ بٹھا دیں۔ اتحاد کا اصل معنی اور اصل میننگ یہ ہے کہ آپ اپنی حد میں رہیں، ہم اپنی حد میں رہیں۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی حدوں سے اپنی حدوں میں آپ کو لے آئیں، نہیں، آپ اپنی حد میں رہیے اور ہم اپنی حد میں رہیں، بلکہ یوں کہوں کہ آپ اپنے عقیدے پہ رہیے اور ہم اپنے عقیدے پہ رہیں گے۔ لہٰذا اتحاد کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم دشمنان اہل بیت کو چھوڑ دیں یا جو لعنتی ہیں ان کے اوپر لعنت نہ کریں۔ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا اور کہا گیا، چھٹے امام کے زمانے میں آپ کے صحابی نے آ کر کے یہ کہا کہ اے فرزند رسول، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے چاہنے والے اور آپ کے شیعہ آپ کے دشمنوں سے بیزار ہیں۔ جب ہم آپ کے دشمنوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں یا ہم آپ کی جدہ فاطمہ کے قاتلوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، کچھ لوگ برا مانتے ہیں۔ تو اسی بزم میں ایک اعتراض کرنے والا بیٹھا تھا، اس نے کہا اے فرزند رسول، آپ اپنے شیعوں کو کیوں نہیں روکتے، آپ اپنے شیعوں کو کیوں نہیں منع کرتے؟ اب چھٹے امام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ میں منع نہیں کروں گا۔ کیوں منع نہیں کروں گا؟ امام نے جواب بھی دیا، امام نے کہا اگر میں منع بھی کروں گا تو وہ میری بات کو نہیں مانیں گے۔ اب اعتراض کرنے والے نے کہا کہ وہ تو آپ کو امام مانتے ہیں، وہ تو آپ کو امام قبول کرتے ہیں، وہ آپ کی بات کو کیسے نہیں مانیں گے؟ تو آپ جانتے ہیں امام نے کیا جواب دیا؟ اب یہ نتیجہ لیجئے گا آپ۔ امام نے یہ جواب دیا کہ مجھے بھی پسند نہیں ہے کہ میری بزم میں، میرے درس میں آ کر کے وہ لوگ بیٹھیں کہ جن کے دلوں میں میرا بغض ہے۔ اور امام نے کہا کہ جب تم میری بات نہیں سن رہے ہو تو وہ کیا میری بات سنیں گے؟ یعنی امام نے اپنی بات کو مکمل کر کے بات کو گھما دیا اور بتا دیا کہ دیکھو، جو چاہنے والے، جو ہمارے شیعہ ہمارے دشمنوں سے بیزار ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، ہم ان کے عمل سے راضی اور ہم ان کو منع نہیں کریں گے۔ اور امام نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو، بزم میں بھی ایرے غیرے نتھو غیرے کو نہ لایا کرو، اس کو لایا کرو کہ جس کے لیے امکان ہے آج ہدایت پہ نہیں ہے تو کل ہدایت پہ آ جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو بزموں میں نہ لایا کرو کہ جو کل بھی منافق تھے، آج بھی منافق ہے اور مریں گے بھی منافقت کے اوپر۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔ کیونکہ عزیزان گرامی، یہ دین صحیح معنی میں جو ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے ہمارے علماء نے قربانیاں پیش کی ہیں، ہمارے مراجع نے قربانیاں پیش کی، تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ لہٰذا ہم ایسے ہی کسی کے سامنے لا کر کے دین کو نہ پیش کر دیں، پہلے اس کے مزاج کو پرکھیں، پہلے اس کی فکر کو پرکھیں۔ ممکن ہے ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص آ جائے جو یہ کہے کہ بھائی ہم آپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ممکن ہے وہ منافق ہو، ممکن ہے وہ جاسوس ہو کہ جو پہلے آئے ہماری بزموں میں، اور ایسا ہوا ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگ بیچارے کیونکہ بھولے بھالے ہوتے ہیں، وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا نام لے رہا ہے، یہ ذکر اہل بیت کر رہا ہے، ولو کہ وہ غیروں کا بھی ذکر کر رہا ہو،
لیکن ہمارے شیعہ بھولے پن میں آ کے اس کو ممبر بھی دے دیتے ہیں، اس سے مجلسیں بھی پڑھوانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی سننا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ 10 فضائل اہل بیت کے بیان کرتا ہے اور 1-2 ادھر ادھر کے بیان کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ہوتا ہے ملاوٹ، یہ ہوتا ہے ملاوٹ کرنا، کہ جس میں عقیدے میں بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے، دین میں بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ایسے ذاکرین سے بھی ہوشیار رہیں اور ایسے بقال سے بھی ہوشیار رہیں، کیونکہ یہ صحیح معنی میں بقال ہیں کہ جو دین کا سودا کرتے ہیں، جو دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہی دین ہے کہ جس دین کے لیے اہل بیت نے اپنی قربانی کو پیش کیا، اسی دین کو بچانے کے لیے، اسی شریعت کو بچانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ شہزادی کونین جو دربار میں گئی ہیں، اسی دین کو بچانے کے لیے گئی ہیں۔ شہزادی کے لیے فدق اتنی بڑی چیز نہیں تھی، ایک معمولی سا باغ تھا فدق، لیکن شہزادی جو مطالبہ کرنے گئی تھیں دربار میں، وہ در حقیقت میں دین کا مطالبہ کرنے گئی تھیں، شریعت کا مطالبہ کرنے گئی تھیں، حق علی کا مطالبہ کرنے گئی تھیں۔ عزیزان گرامی، جب ایک عام گھر میں کسی کے باپ کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے گھر میں اگر بیٹیاں موجود ہیں، تو اہل محلہ کا فریضہ کیا ہوتا ہے، فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بوڑھے باپ کی موت ہو گئی ہے اور اس کے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں، تو محلے والوں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ ان بیٹیوں کے پاس جائیں اور جا کر کے سوال کریں، پوچھیں کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ یعنی ایک عام گھر میں جب موت ہو جاتی ہے تو اہل محلہ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ جا کر کے پوچھیں۔ لیکن عزیزان گرامی، تاریخ یہ کہتی ہے اور روایت یہ بیان کرتی ہے کہ بعد شہادت رسول اہل محلہ کا آنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک مسلمان بھی در سیدہ پہ نہیں آیا، آ کر کے سوال نہیں کیا، آ کر کے نہیں پوچھا کہ اے سیدہ، آپ کے بابا کی شہادت کے بعد کیوں آپ کی کمر جھک چکی ہے، کیوں آپ کے دروازے پہ لکڑیوں کو جمع کیا گیا، کیوں آپ کے دروازے میں آگ لگائی گئی؟ کسی نے آ کر کے یہ نہیں پوچھا، کسی نے آ کر کے تسلیت عرض نہیں کی، کسی نے آ کر کے تعزیت پیش نہیں کی۔ دستور کیا ہوتا ہے دنیا کا کہ جب کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے تو ہر انسان اس گھر پہ جاتا ہے کہ جس گھر میں موت ہوتی ہے، لیکن بعد شہادت رسول روایت ہی کہتی ہے کہ در سیدہ پہ تو کوئی نہیں آیا، لیکن سیدہ نے سر پہ چادر کو رکھا، ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف حسین ہے، مدینے کے ایک ایک دروازے پر جا کر کے دق الباب کر رہی ہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ تم غدیر کے میدان میں موجود نہیں تھے، کہ تم نے نہیں دیکھا تھا کہ کس طرح سے میرے بابا رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے والے کیا جواب دے رہے تھے؟ کہہ رہے تھے اے فاطمہ، ہم یہ جانتے ہیں کہ حق آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ نے آنے میں دیر کر دی، ہم بیعت کر چکے ہیں۔ اور یہ کہہ کے شہزادی کونین کے منہ پہ دروازے کو بند کر لیتے۔ رسول کی ایک لوتی بیٹی مدینے کے ایک ایک دروازے پہ گئی ہے اور اپنے حق کا سوال کیا ہے، لیکن عزیزان گرامی ہر دروازے پر انکار ملا ہے اور شہزادی کونین اسی عالم میں واپس گھر پہ آ جاتی ہیں۔ روایت ہی کہتی ہے کہ رسول کی شہادت کے کچھ گھنٹوں کے بعد ثقیفہ وجود میں آ گئی تھی، اور 10 سے 15 دن کے اندر یہ تمام مصائب جو آپ سنتے ہیں کہ شہزادی کونین کے دروازے پر لکڑیوں کو جمع کیا گیا، اس کے بعد آگ لگائی گئی، اور اس کے بعد مولا متقیان کے گلے میں رسن کو باندھا گیا اور مدینے کی گلیوں میں کھینچا گیا، مدینے کی گلیوں میں کھینچا گیا۔ کیا عالم ہوگا اہل بیت کی مظلومیت کا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں نا، تو شہزادی ٹوٹ چکی تھی، شہزادی صبح اور شام اپنے بابا رسول اللہ کو یاد کرتی تھی اور گریا کرتی تھی۔ مدینے والوں کو یہ بھی قبول نہ ہوا، یہ بھی منظور نہ ہوا کہ فاطمہ اپنے بابا کے اوپر گریا کریں، لہٰذا گھر پہ آئے اور آ کر کے علی سے فاطمہ کی شکایت کی کہ اے علی، فاطمہ سے کہہ دیجئے ایک وقت رویا کرے، یا صبح رو لیا کرے یا شب رو لیا کرے۔ ارے فاطمہ جس وقت اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہیں، ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔
اللہ اکبر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا متقیان نے لوگوں کی آبادی سے دور ایک مقام کے اوپر بیت الحزن بنا دیا۔ شہزادی کونین اس مقام پہ جاتی تھی اور بلند آواز سے گریا کر کے اپنے بابا کو یاد کرتی تھی اور مرثیہ پڑھتی تھی، سبت علیہ مصائب اللہ والنہار، سبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ اے بابا، آپ کی وفات کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑھے، اگر شاید دنوں پہ پڑھتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم اللہ۔ روایت یہ کہتی ہے کہ شہزادی کونین کے دروازے پر لوگ تو جمع ہوئے، لیکن لوگ کس انداز میں جمع ہوئے؟ ارے لکڑیوں کو لا کر کے ڈھیر کر دیا گیا۔ شہزادی دروازے کے پیچھے موجود تھی اور ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ ابو الحسن کو گھر سے باہر بھیج دو۔ اگر ابو الحسن کو گھر سے باہر نہ بھیجا تو ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے، اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ارے کس دروازے میں آگ لگائی جا رہی تھی؟ جس دروازے پر رسول اللہ آ کر کے سلام کیا کرتے تھے، آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ ارے وہ دن آ گیا رسول کی وفات کے بعد کہ اس دروازے میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آگ لگائی گئی اور ایک ظالم آگے بڑھا اور اس دروازے کے ساتھ وہ گستاخی کی کہ شہزادی کونین ایک مرتبہ زمین کے اوپر آئی۔ ارے شہزادی کے اوپر وہ جلتا ہوا دروازہ آیا۔ عزیزان گرامی، آپ انصاف سے بتائیے گا، دروازے کے اندر جو لوہے کی کیلیں ہوتی ہیں، جب کسی لکڑی میں آگ لگائی جاتی ہے اور اس لکڑی کے دروازے میں کیلیں موجود ہوتی ہیں اور دروازے میں آگ لگ جاتی ہے تو لوہے کی کیلوں کا کیا عالم ہوتا ہے؟ تو شاید آپ سب جواب دیں کہ وہ لوہے کی کیلیں شعلے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ارے کیا گزری ہوگی سیدہ کے اوپر جب وہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین پہ گرا ہے تو وہ لوہے کی کیلیں شعلے کی شکل تبدیل کر چکی تھی۔ ارے اسی عالم میں وہ کیلیں شہزادی کے جسم سے پیوست ہو گئی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ شہزادی کونین زمین پر آئی، شہزادی کے اوپر دروازہ آیا، ارے اسی عالم میں دروازے کے اوپر پیر رکھا، ظالمین گھر کے اندر داخل ہوئے، علی کو گرفتار کیا۔ روایت نے بیان کیا کہ جب شہزادی کے اوپر دروازہ گرایا ہے نا تو دائیں پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں پسلیاں دائیں طرف آ گئی تھی۔ ارے شہزادی کو اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ہوش نہیں تھا۔ جب شہزادی کو ہوش آیا تو ایک مرتبہ سوال کیا، اے ام سلمہ، اے ام اسمہ، ابو الحسن کہاں ہے؟ جناب اسمہ بنت امیس کہتی ہے کہ علی کے گلے میں رسن باندھ کے مدینے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے، علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ روایت یہ بیان کیا کہ شہزادی اپنے درد و دکھ کو بھول گئی تھی۔ اے اسماء کا ساتھ ہو، ایک چادر دو، میں علی کے پاس جا رہی ہوں۔ جیسے ہی اس گفتگو کو جناب سلمان فارسی نے سنا، دوڑتے ہوئے مولا متقیان کی خدمت میں پہنچے۔ اے علی بہت غضب ہو گیا۔ فاطمہ سر پہ چادر کو رکھ کر آپ کے قریب آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ علی نے فرمایا، اے اے سلمان جائیے اور جا کر کے فاطمہ سے میرا واسطہ دیجئے اور کہیے کہ گھر کی جانب واپس چلی جائے۔ بس جیسے ہی علی نے یہ کہا، ایک مرتبہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ ارے دشمنوں کو احساس ہو گیا کہ اگر علی کو نہ چھوڑا گیا تو مدینے میں قیامت آ جائے گی۔ میں کہوں گا اے شہزادی، یہ 11 ہجری ہے، آپ موجود تھی، جب آپ موجود تھی علی کو چھوڑ دیا گیا، اس وقت بھی آ جاتی جس وقت آپ کا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں ذبح